والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. حضرات، مسلسل پچھلے دروس سے ہم ارکان الصلاۃ، واجبات الصلاۃ، سنن الصلاۃ، شروط الصلاۃ کو جانتے آئے. کیا ہیں شروط الصلاۃ، کیا ہیں ارکان الصلاۃ اور واجبات الصلاۃ، اور اس کے کیا اصول ہیں، ضابطے ہیں، قانون ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے. اس کو ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا ہے. البتہ پچھلے درس میں جو کل کا گزرا ہے اس میں ہم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا جو مبطلات الصلاۃ میں سے ہیں. مبطلات الصلاۃ جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، وہ کل 8 ہیں. ان 8 میں سے 5 کا تذکرہ ہم نے پچھلے درس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. البتہ ان 8 کے علاوہ متعلقات کے اعتبار سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. ہم باختصار آج کے درس میں ان میں سے کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. وہ 5 چیزیں جو تھیں مبطلات الصلاۃ میں سے، اس کو جاننے سے پہلے ایک اصول جان لیجیے. اصول کیا ہے؟ شروط الصلاۃ صلاۃ سے باہر ہیں. جب وہ سارے شروط پائے جائیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. کیوں صحیح ہوئی آپ کی نماز؟ آپ کی نماز اس لیے صحیح ہوئی کہ تمام شروط پائے گئے. ٹھیک. لیکن اب نماز صحیح ہوگی تو آپ نے نماز شروع کر دی ہے. اب یہ جو مبطلات الصلاۃ ہیں، یہ نماز کے شروع ہو جانے کے بعد نماز میں کسی غلطی کی وجہ سے باطل ہو جائیں. تو وہ شروط اس لیے تھے کہ تاکہ نماز ہماری صحیح طریقے سے شروع ہو. نماز صحیح طریقے سے شروع ہو گئی، لیکن اب نماز والے عمل میں کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. تو مبطلات کا تعلق فی الصلاۃ ہے. مبطلات کا تعلق کس سے ہے؟ صلاۃ میں کوئی معاملہ ہو جس سے نماز باطل ہو. اور شروط کا تعلق للصلاۃ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شروط للصلاۃ ہے نماز کے لیے، اور مبطلات فی الصلاۃ ہیں. کس میں؟ نماز میں. اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں اس کی. یہ جو مبطلات الصلاۃ تھے ان میں پہلی چیز کیا تھی؟ عمدن، جان بوجھ کر کے بات کرنا، گفتگو کرنا. کسی نے نماز شروع کر دی ہے، اب نماز شروع کر کے جان بوجھ کر کے نماز میں بات کرے تو نماز باطل ہوگی نا. تو پھر یہ مبطلات میں سے جو پہلا مبطل ہے باطل کرنے والا، وہ نماز میں ہے. اچھا، نماز شروع کرنے سے پہلے کسی نے جان بوجھ کر کے بات کی، کیا خیال ہے؟ نماز باطل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، جان بوجھ کر کے بات کر لی تو اس سے نماز پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. تو لہذا نماز میں جان بوجھ کر کوئی بات کرے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ جان بوجھ کر کے، بھول کر نہیں. بھول کر اگر کسی نے بات کر لی ہے، جہالت میں کسی نے بات کر لی تو اس کی نماز ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کے وہ گفتگو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. پہلی چیز ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں، دوسری شے یہ ہے کہ ایک آدمی الضحک، ہنستا ہے، اور وہ بھی قہقہا لگا کر کے ہنستا ہے، جان بوجھ کر کے ہنستا ہے نماز شروع ہونے سے پہلے. کیا خیال ہے؟ نماز باطل ہوگی؟ تو اس کا تعلق نماز سے پہلے سے نہیں ہے. کس میں سے تعلق؟ نماز میں. اگر نماز میں وہ ہنستا ہے اور وہ بھی قہقہا لگا کر کے ہنستا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. نمبر 2. نمبر 3، ایک آدمی نماز میں جان بوجھ کر کے کھانا کھاتا ہے، نماز باطل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا، کھانے کا تعلق نماز سے پہلے ہے تو اس کا کیا لینا دینا نماز کے باطل ہونے سے؟ تو بعض لوگ معاشرے میں ایسے پائے جا سکتے ہیں جو نماز میں بھی کھائیں پیئیں. کیسے؟ مثال کے طور پر بھوک لگی تھی، کھانا تیار تھا، پہلے کھاؤ بعد میں نماز پڑھو. اچھا، کھا لیا، لیکن اتنے گڑبڑ میں کھایا کہ امام صاحب نے وقت ہی نہیں دیا نا مغرب میں. وہ کھڑے ہو گئے تو 2-4 لقمے باقی ہوتے، دانا منہ میں، ادھر دانا ادھر دانا اٹکا، گڑبڑ کر کے کلی کر لیا. اب آ کر کے کیا کر رہا ہے؟ جان کر کے ان دانوں کو نکالتا ہے، پیسنا شروع کرتا ہے. اس میں نماز میں. ہاں، اگر اس کو تھتکار دے، فوراً اس کو نکال دے اور اپنی نماز میں تسلسل باقی رکھے تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو لے کر کے اس کے ساتھ کھیلے، اس کو جو غذا کے انداز سے چبانا شروع کر دیں، لہٰذا یہ غذا ہے، کھانا نہیں کر سکتے آپ ایسا.
تو لہذا جان بوجھ کر کے نماز میں کوئی کھا لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ٹھیک. چوتھی چیز، جان بوجھ کر کے کوئی آدمی نماز میں پی لے. ظاہر بات ہے یہاں تو نظر نہیں آتا، لیکن باہر جائیں گے تو ہر نماز کے سامنے ایک پانی کی بوتل رکھتی ہے، وہ اپنا لے آؤ، لے کر کے نماز شروع کرتا ہے. ہو سکتا ہے اسے پہلے پینا ہے، نماز کے بعد پینا ہے، کبھی درمیان میں پی لے. بھول کر کے ہو تو الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے ہو تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کتنی چیزیں ہوئی اب تک؟ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کیا ہے اس سلسلے میں؟ انکشاف العورہ. اب یہاں آ کر ذرا ہم سمجھیں. انکشاف العورہ یہ کیا ہے؟ مبطلات الصلاۃ ہے. کیا یہ؟ نماز کو باطل کرنے والی یہ 5ویں چیز ہے. انکشاف العورہ کے معنی کیا ہے؟ وہ مقامات، جسم کے وہ حصے، وہ جگہیں جن کو چھپانا تھا اس کو کھول دیا. نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی نا. چھپانا تھا، آپ نے کیا کیا؟ اس کو کھول دیا، انکشاف کیا ہے عورہ کو. جیسے فخذ عورہ ہے، آگے پیچھے والا حصہ جو معاملہ ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ ہے. کاندھے سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو معاملہ مرد کے لیے، عورت کے سر سے لے کر کے پیر تک کا معاملہ سوائے چہرے ہاتھ کے اختلاف پیروں اور قدموں میں ہے. لہذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب کیا ہے؟ ستر العورہ ہے. لیکن اس کو کیا کیا انہوں نے؟ انکشاف کیا ہے. اچھا ذرا یہاں سمجھیں آپ، یہ 5ویں چیز یاد رکھیے. شروط الصلاۃ میں جتنی چیزیں ہیں ذرا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کا الٹا اگر نماز میں ہو جاتا ہے تو بھی نماز باطل ہوتی ہے. مثال کے طور پر شروط الصلاۃ میں کوئی ایک صاحب بتائیں، پہلی شرط کیا تھی؟ الاسلام. کیا تھی؟ اس کا مطلب نماز کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے ہے نا. ٹھیک. اب مسلم تھا، نماز شروع کر دیا. وہ امام صاحب کی قرأت اور آیتیں سنتے سنتے ایسی نفرت آ گئی کہ دوسری رکعت میں مرتد ہو گیا. نماز کیا ہو گئی؟ باطل. نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہوگی. دیکھیے آپ کیسا ربط ہے. وہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے چیز تھی، لیکن نماز صحیح ہو کر نماز میں داخل ہونے کے بعد اس کے خلاف ہو گیا تو نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی نا. دوسری شرط کیا تھی شروط الصلاۃ میں؟ عاقل. کیا ہے؟ عاقل. پہلی رکعت میں تو عقل والا تھا، دوسری رکعت میں پاگل ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی نا نماز. کیا خیال ہے بزرگ؟ باطل نہیں ہوئی. پاگل کیسے ہوا یہ مسئلہ ہے. ہاں تو باطل ہونے کا مطلب بعد میں بولو نہیں، پاگل کیسے ہوا پہلے یہ بولو. یہ مشکل ہے. کیسے ہوا بھائی، لیکن پاگل ہو گیا. کوئی بھی اس کو حادثہ آ گیا تھا، کچھ بھی ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا. لہذا یہ بات ہو گئی. تیسری چیز کیا تھی شروط الصلاۃ میں؟ تمیز. ٹھیک ہے نا. کیا تھی؟ تمیز کے معنی 7 سال یا 10 سال کا تو ہونا چاہیے نا، کہ جہاں پہنچنے کے بعد اسے تمیز کرنے کی صلاحیت ہو. یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تنزیہی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی وغیرہ وغیرہ جو بھی، اس کو تمیز کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے. اب فرض کر لیں ایک صاحب ہے، اب ان کا حال یہ ہے کہ جیسے دیوانہ ہو گیا تھا کوئی، دوسری رکعت میں آ گیا، دوسری رکعت میں آتی غشی طاری ہو گئی. کیا ہو گیا؟ جیسے شراب پینے کے بعد نشہ آتا ہے نا، کچھ پیے بغیر کیا ہو گیا؟ سر چکرا گیا، اور چکرا کر کے جب وہ گر گیا، گرنے کے بعد سے ہوش اس کے نکل گئے. اب پتہ نہیں 3 دن کے بعد اسے ہوش آ رہا ہے. لہذا اب وہاں اس صلاۃ کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تمیز کی صلاحیت اب اس کے اندر سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی نا. تو نماز اس کی باطل ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی. ایسے ہی آتے آتے کسی نے گاڑی کے حادثے کی وجہ سے اس کو جو ہے ٹکرا گیا، سر سے سر اس کا گاڑی سے جو ہے ٹکر ہو گئی، بے ہوش ہو گیا. لہذا 5 دن 6 دن اب اس کے جو ہے معاملات رہ گئے. 5-6 دن کی نماز بعد میں ہوش آ گیا ہے، اب وہ 5-6 دن کی نماز دہرائے گا نہیں؟ اصل میں نماز وہاں سے پڑے گا. کل تم جیسے مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد اگر 1 سال کے بعد اگر وہ پھر سے مسلمان ہو گیا تو 1 سال کی نماز دہرائے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہاں میں اصل میں چھیڑا مسئلہ کیوں بتا رہا. تیسری چیز شرائط میں اسے وہ تھی. چوتھی چیز کیا تھی اس میں؟ ہاں طہارہ. طہارہ نا وہ بعد میں آئے گا، ابھی بتاتا ہوں. یہاں جو 7ویں چیز ہے اس میں جو اب میں انکشاف العورہ بتانے جا رہا ہوں، وہ اس کو لائیے. وہاں کیا تھا؟ ہاں ستر العورہ. کہاں؟ شرائط صلاۃ میں ستر العورہ تھا. یعنی کیا مطلب؟ تمام جو ہے ڈھانپنے والی چیزوں کو ڈھانپ لے کر کے نماز شروع کرنا چاہیے، تو نماز آپ کی صحیح طریقے سے شروع ہوگی. تو ستر العورہ وہاں تھا. اب نماز شروع ہو گئی، انکشاف العورہ ہو گیا. کیا؟ وہ جو ڈھانپ کر نماز شروع کیے تھے ان کو آپ نے کھول دیا ہے، اور آمدن کھول دیا آپ نے، تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟
باطل ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر کے آپ کرتے ہیں تو آپ کی نماز باطل. نسیان اگر ہو گیا, اس میں بھی علماء نے تھوڑی وضاحت کی. کیا نسیان اگر ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا تہبند گر گیا, فوراً اس نے دیکھ لیا اور چڑھا لیا, نماز بالکل مسلسل چلتی رہے, کوئی حرج نہیں. گر جانے کے بعد بھی طوالت اور وقفہ لمبا ہو گیا اور اسی حالت میں وہ موجود ہے, تب بھی اس کی نماز باطل ہوگی طوالت کی وجہ سے, کیونکہ اسے چاہیے تھا کہ گرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا ہے تہبند گر چکا ہے, اب گرنے کے بعد علم میں آ گئی نماز, تو کیا کرنا چاہیے تھا اس کو, وہ نہیں لیا, تاخیر کر دیا اس نے. تب علم میں آنے کے بعد تاخیر, یہ وقفہ نماز کو کیا کر دے گا, باطل کر دے گا. اسی لیے یہ یاد رکھیے کتنی چیز ہو گئی اب تک, مبطلات الصلاۃ میں 5 ہو گئی نا. 5ویں چیز کیا تھی, انکشاف العورہ, کہ وہ چیزیں جو چھپانے کی ہیں اس کو نہ چھپایا جائے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, سر کے بال اس کی چھپنا چاہیے نا, کیا خیال ہے, چھپنا چاہیے نا. کس سے معلوم ہوا, کیا دلیل ہے, کیا دلیل ہے؟ عورت کی نماز اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس کے سر پر اوڑھنی نہیں. اوڑھنی کس لیے, سر کے بالوں وغیرہ کو چھپانے کے لیے. مرد کی نماز اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس کے کاندھے پر کچھ بھی نہیں. تو یہاں ٹوپی غائب ہے, وہاں ٹوپی, سر پر کیا ہے, کپڑا ہے. یہاں سر پر کپڑا نہیں, وہاں سر پر کپڑا ہے, لیکن دونوں معاملہ الٹا ہے. یہاں شدت سب سے زیادہ کن کے لیے ہے, مردوں کے لیے. شبیر صاحب بہت خوش ہیں, کیا بات ہے, ہاں, کیونکہ میں ہمیشہ بغیر ٹوپی کے رہتا ہوں. مول صاحب آج میری تائید میں بول رہے ہیں, وہ تائید کے علاوہ حدیثیں اور بہت ساری ٹوپیوں کی بھی ہیں, وہ بعد میں پھر کبھی بولیں گے, ٹھیک ہے. ہاں چلیے, کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں سر ڈھکا ہونا چاہیے اور یہاں کاندھے ڈھکے ہونا چاہیے. اسی لیے آپ اس کو نمونتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو حج میں دیکھیے. حج میں کیا ہوتا ہے, عمرہ کرنے والا, حج کرنے والا مرد اگر ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, ایک تہبند باندھ لیا, دوسرا کاندھے ڈھانپ لیا, بس یہاں تک ہی, سر کھلا ہوا ہے. معلوم ہے نا کہ یہ ضروری ہے کاندھے ڈھانپنا. حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 چکر طواف کے ہونے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہو تو کاندھے کیا کر لیجئے, ڈھانپ لیجئے. اتنی تاکید اب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب عورتوں کے لیے کیا ہے, چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے, بقیہ سر اور ساری چیزیں اس کے سارے جسم پر کیا ہونا چاہیے, کپڑا رہنا چاہیے. تب فرض کر لیجئے ایک عورت ہے, اس کے سر کے بال نماز پڑھتے وقت جہالت میں آ گئے, کہاں, سامنے آ گئے. اب کیا کرنا ہے اس کو, فوراً اس کو کیا کرنا چاہیے, ڈھانپ لینا چاہیے. تو نماز اس کی تسلسل کے ساتھ ٹھیک ہے. آنے کے بعد بھی اسی طرح سے لٹکا رہنے دیا, چھوڑے دیا, تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی, کیوں, آنے کے بعد علم آ گیا, پھر بھی اس کو ایک لمبے وقفے کے لیے انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے. تو یہ ہے انکشاف العورہ, عورہ کو کھول دینا. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو جہالت میں اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں, نسیان ہو گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن علم کے ساتھ عمدن اگر آپ ایسا کرتے تو نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. کتنے ہو گئے, 5 چیزیں ہو گئی جی, 6 ہو گئی, 6 ہو گئی, کہاں سے 6 ہو گئی, اچھا جیسے پیسہ گننے سے 6 ہوتی ہے. ہاں, انکشاف العورہ, یہی تو 5ویں ہے, انکشاف العورہ. پھر دہراتے ہیں, جان بوجھ کر کے بات کرنا, ہنسنا قہقہا لگا کر کے جان بوجھ کر, کھانا جان بوجھ کر کے, پینا جان بوجھ کر کے, انکشاف العورہ. کتنا ہو گیا, 5 ہو گئے. 6ٹھی چیز دیکھیے اب کیا ہے یہاں. اب وہی بات پھر آتی ہے, شروط الصلاۃ میں کیا تھا, طہارہ تھا نا, طہارہ تھا کہ آدمی کو وہاں کیا کرنا چاہیے, طہارت کا پورا لحاظ کرنا چاہیے. اس بات کی وہاں وضاحت تھی. لیکن یہاں دیکھیے کیا ہے, انتقاض الطہارہ, وہ جو طہارت کے ساتھ آپ نے نماز شروع کی تھی نا, شروع کرنے کے بعد اب اس طہارت کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہوں گی اس سے نماز باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر پیشاب نکل گیا, پاخانہ نکل گیا, منی نکل گئی, مزی نکل گئی, ودی آ گئی, یا اس کے علاوہ خون نکل گیا. کیا جی, خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, کون سا خون, اب یہاں عورتیں نہیں نا, مرد ہی بیٹھے ہوئے. اچھا, یہاں تک اہل علم نے کہا کہ اگر نقصیر بھی بہت زیادہ مقدار میں خون ناک سے نکل آ جائے تب بھی نماز کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. کیوں, خون نکل آیا بڑی کسی تعداد میں. الا استثنائی صورت میں میدان جنگوں میں اگر آپ موجود ہیں, وہاں حرب و ضرب اگر ہے تو وہاں لڑتے بھڑتے اگر خون وغیرہ کا سلسلہ تسلسل نکل رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ ایک نوعیت الگ ہے. وہاں نماز کی بھی نوعیت الگ ہے. کہاں, وہاں قبلہ رخ ہونا بھی نہیں ہے, 1 رکعت پڑھنا ہے, 2 رکعت میں نہیں, 2 رکعت, وہاں کے احکام مختلف ہیں. لیکن عمومی طور پر قاعدہ کیا ہے کہ انتقاض الطہارہ,
یہ اصل میں مبطلات الصلاۃ میں ہے. اور وہاں کیا ہے؟ طہارت کا پورا خیال رکھنا. وہ کس میں تھا؟ شروط الصلاۃ میں تھا. لہذا آپ نے طہارت کے ساتھ نماز شروع کر دی، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد دونوں راستوں میں سے کسی بھی راستے سے کوئی چیز اگر نکل جائے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. لہذا اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. آپ کو اس سلسلے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے ازالۃ النجاسہ میں بتایا تھا، جگہ پاک ہونی چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، مکان پاک ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو 6 چیزیں ہوں گی اب تک. کتنی چیزیں ہوئی؟ اچھا، 7ویں چیز دیکھیں اس سلسلے میں کیا ہے؟ انحراف القبلہ یا انحراف الوجہ عن القبلہ. اپنے چہرے کو قبلے سے، وہاں کیا تھا شروط الصلاۃ میں؟ چہرے کی طرف استقبال القبلہ تھا. کیا تھا وہاں؟ تو آپ نے استقبال القبلہ کر کے نماز اپنی صحیح طریقے سے شروع کی. اب جان بوجھ کر نماز شروع کرنے کے بعد اپنا چہرہ، اپنا پیٹھ کدھر پھیر رہے ہیں؟ آپ قبلے سے پھیر رہے ہیں. آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جان بوجھ کر کے اگر آپ انحراف الوجہ یعنی القبلہ کریں گے، چہرے کو اپنے قبلے سے موڑ لیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہے. کیوں؟ جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا کیا. شرائط میں سے تھا قبلہ رخ ہو کر کے پڑھنا. باطل کرنے میں سے کیا ہے؟ قبلے رخ سے جان بوجھ کر کے اپنے چہرے کو پھیر لینا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. 8ویں چیز بتا کر کے فروعی 2-4 مسئلے بتا کر بات ختم کریں. 8ویں چیز کیا ہے؟ العبث الکثیر فی الصلاۃ. نماز میں بہت زیادہ حرکت کرنا، بہت زیادہ حرکت کرنا، کثرت سے آپ حرکت کریں تو آپ کی نماز باطل ہوگی. اگر عورتیں ہیں، فرض کر لیجیے مرد نے بہت پریشان کر دیا ہے، کوئی غم دے دیا ہے، دکھ دے دیا ہے، یہ دیکھا گیا کہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو فکر کبھی کبھی وہ جو کہا گیا اس کو لے کر کے آنکھ پر کنارے میں کہیں پانی آیا تو اس کو لے کر کے کتنا ہے دیکھتے رہے گی نماز میں. کبھی کوئی گندگی آئی اس کو لے کر کے دیکھتی رہے گی. کس میں؟ نماز میں. یہ حرکات ہیں کون سے؟ نماز میں. اچھا، مرد اگر ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کھیلتا رہے گا. کس سے؟ داڑھی سے. یہ عبث ہے، عبث الکثیر ہے. کس میں؟ حد سے زیادہ اگر آپ یہ کرنے لگ جاؤ گے تو نتیجے میں کبھی ادھر کھجا لیا، اچھا تھوڑی دیر ابھی نہیں، پھر ادھر کھجا لیا، ابھی تھوڑی دیر نہیں ادھر کھجانا شروع کر دیا. لوگ اگر دیکھ رہے ہیں اس کو کہ بار بار ہاتھ حرکت میں ہے، تو یہ عبث الکثیر ہے، جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. نماز کیا ہو جائے گی؟ حد سے زیادہ حرکت نہیں. ضرورت کے تحت اگر آپ نماز سے متعلق کچھ حرکت کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں. پہلی صف سے ایک صاحب نکل گئے، پہلی صف سے ایک صاحب نکل گئے، لہذا جگہ خالی ہو گئی، 2 قدم بڑھ کر کے صاحب ایک آگے آ گئے، تو یہ حرکتیں کثیر نہیں ہے. کیا یہ عبث کثیر اس کو نہیں کہیں گے، یہ قلیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اچھا سانپ آ گیا اچانک، کیا کریں گے؟ سانپ آ گیا پہلے شور کریں گے سانپ سانپ سانپ. سب کی نماز کو کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے. تو عبث کثیر ہو گیا. حدیث میں آیا مارنے کا حکم، لہذا آپ نے مارا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی نماز کا معاملہ وہاں نہیں. تو لہذا اس اعتبار سے قلیل اگر کوئی حرکت ہو گئی. حضرت امام شوکانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، ان کی فتاوی شوکانیہ موجود ہے، بہت بڑے عالم گزرے امام شوکانی رحمہ اللہ. ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ نماز پڑھتے وقت اگر امامہ جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ سجدے میں جانے کے وقت میں اگر گر جائے تو کیا اسے اٹھا کر کے سر پر ڈال لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی اپنی نواسی امامہ کو کاندھے پر لیتے، پھر سجدے میں کاندھے سے نیچے رکھتے، پھر سجدے سے اٹھنے بعد پھر کاندھے پر بٹھا لیتے. جب اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا سکتے ہیں تو آپ امامہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ حالانکہ کوئی ضروری چیز ہے. ابھی ہم نے کہا نا کاندھے ڈھکے رہے تو ہو گیا نا، سر کھلا رہنے سے مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ آپ اسے اٹھا کر کے ہی کیا کرو، ڈال لو، رہ گیا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ 8 چیزیں ضرور ہو گئی نا. ان 8 چیزوں کے ساتھ فروعات میں 2-3 چیزیں سن لیں تاکہ مضمون پورا ہو. ہم بہت دنوں سے مضمون لے کر چلے ہیں، اب لوگوں کو بڑی پیچیدگی اور پریشانی آ رہی ہے. چلیے اگلی بات دیکھیے کیا وہاں شروط الصلاۃ میں ایک اور چیز تھی، وہ کیا ہے؟ النیہ. ٹھیک نا، النیہ. تو نیت کے ساتھ نماز شروع کر دیا، نماز صحیح ہو گئی اس کی. لیکن اب نماز میں آ کر کے کیا کرتا ہے دیکھیے. مثال کے طور پر ظہر کی فرض نماز رہ گئی تھی اس کی، اصل میں آیا اور نماز بھی شروع کیا ہے کس سے؟ اثر کی نیت سے شروع کیا ہے. 2 رکعت کے بعد یاد آ گیا کہ میری تو ظہر رہ گئی، اب وہ نیت بدل رہا ہے. کس میں؟
نماز میں کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہوگی. ہاں البتہ شروع صلاۃ سے اگر ظہر کی نیت سے شامل ہوتا تب تو ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ترتیب کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے کون سی نماز پڑھا ہے؟ ظہر پڑھ لیا ہے. اگرچہ کہ ان کی کون سی چل رہی ہے؟ اثر چل رہی ہے. بعد میں پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اثر پڑھتے ہیں. تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ نماز شروع کر دیا تھا کون سی؟ فرض نماز. اب وہ جو ہے اثر کی نیت سے اب 2 رکعت کے بعد یاد آ گیا تو اب نیت بدلتا ہے. تو لہٰذا نماز میں نیت کی تبدیلی سے نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. اچھا ٹھیک. اگلا مرحلہ ہم یہاں دیکھتے ہیں. اور ایک نماز کے باطل ہونے کے جو ہے بہت سارے احکام اور مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے فرض نماز. ٹھیک ہے نا. قیام کیا ہے اس میں؟ قیام کیا ہے اس میں؟ رکن ہے نا. تو ایک آدمی جان بوجھ کر کے اگر وہ چھوڑ دے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. بھول کر کے چھوڑ دے تو کیا کرنا پڑے گا اسے؟ اگر اکیلا امام وغیرہ ہے تو پلٹ کر کے آنا ہے, رکن پورا کرنا ہے, پھر جا کر کے سجدے سو کرنا اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ رکن ہے, واجب کا مسئلہ نہیں. لیکن اب آپ یہ دیکھیے ایک صاحب ہیں وہ فرض نماز سے پہلے کی سنت نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ سنت نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر. استطاعت ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی. کیا خیال ہے؟ ہاں نماز باطل ہوگی. سنت میں نہیں ہے. وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. ثواب کم ہو جائے گا. ہاں کیا ہے؟ ثواب کم ہو جائے گا. لیکن مجھے جو اصل مسئلہ بتلانا باطل کے لیے وہ اب آ رہا ہے. یہ ضمن میں نے مسئلہ پوچھا. ٹھیک. ایک صاحب ہے جیسا بھی میں نے کہا نا آپ کو, ارکان میں سے ایک رکن ہے رکوع. کیا ہے؟ پہلی رکعت کا انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ رکوع کر لیا. رکوع کر کے پھر کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہونے کے بعد پھر شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا یہ کر لیا اور کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر رکوع کر لیا. اور یہ جان بوجھ کر کے کیا ہے. کیا ہوگا؟ ہاں سیدھی بات ہے. نماز کیا ہوگی؟ باطل. ہم باطلات کی بات پڑھ رہے ہیں. جان بوجھ کر کے اس نے کیا تو نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. تو کچھ فروعی چیزیں ہیں جو ان 8 کے علاوہ بھی آتی ہیں جن کی وجہ سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. لہذا ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, بہت اہم چیزیں ہیں. کل کے درس میں ہم یہ سبق جو آج دے چکے ہیں آپ لوگوں سے سنیں گے. اور اب بہت سارے مسائل ہو چکے ہیں, اسی لیے بہت سارے مسائل میں ادھر ادھر گھما کر کے ہم جائزہ لیں گے کہ دیکھتے ہیں کس کا حافظہ قوی ہے, کون ہے جو استحضار رکھتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے کل تک کا وقت ہے ساری چیزیں یاد کر کے آئیے. شروط الصلاۃ بھی, مبطلات الصلاۃ بھی, ارکان الصلاۃ بھی, واجبات الصلاۃ بھی. رہ کیا گئے ہیں؟ سنن الصلاۃ. کیا رہ گئے ہیں؟ سنن الصلاۃ. انشاءاللہ اگر اس میں آپ ازبر ہو جائیں گے تو سنن الصلاۃ بھی انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتیں جو بیان کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلاۃ الکسوف میں جو ہے رکوع کے بعد میں پھر